بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا شمار اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں ہوتا ہے، جنہیں نہ صرف نبوت عطا کی گئی بلکہ اللہ نے ان کو بادشاہت کا عظیم منصب بھی نصیب کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھری ہوئی تھی اور ان کی شخصیت کو کئی معجزات کے ساتھ نمایاں کیا گیا ہے۔ ایک مشہور واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ایک خوبصورت لڑکی کے درمیان پیش آیا۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے دور کا ہے، جب حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی اور لوگ ان سے فیصلے کروانے آتے تھے۔ ان کے منصفانہ حکمرانی اور عدل کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ایک دن ایک شخص حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا اور اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک شخص اور بھی ہے جو اس سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور پورے علاقے میں اس کی خوبصورتی کی چرچا تھی۔ دو آدمی اس لڑکی کے حسن میں گرفتار ہو گئے اور دونوں ہی اس سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے۔ ایک شخص نے حضرت داؤد علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ انصاف کریں اور فیصلہ سنائیں کہ کون اس لڑکی سے شادی کا حقدار ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے مدد طلب کی تاکہ وہ صحیح فیصلہ کر سکیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص علم عطا کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں میں پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ انہوں نے اس معاملے کو غور سے سنا اور دونوں فریقین کے دلوں کو پڑھنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے وحی کے ذریعے اس لڑکی کا اصل معاملہ جان لیا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کے معاملے میں حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک اہم سبق دینا تھا۔ اس لڑکی کی خوبصورتی ایک امتحان تھی اور یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ایک آزمائش بننے جا رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک فیصلہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ لڑکی اس شخص سے نکاح کرے گی جو اس کا زیادہ حقدار ہے، یعنی جو اس کے ساتھ بہتر سلوک کرے گا اور اس کے حقوق کا پورا خیال رکھے گا۔ اس فیصلے کے بعد لڑکی کے خاندان والوں نے خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ منصفانہ اور حق کے مطابق ہوگا۔ اس واقعے کے پیچھے ایک گہری حکمت تھی۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر اس لڑکی کی خوبصورتی پر پڑی تھی اور ان کے دل میں بھی ایک لمحے کے لیے یہ خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ وہ خود اس لڑکی سے نکاح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں پیدا ہونے والے اس خیال کو فوراً روک دیا اور انہیں یاد دلایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کو ہر قسم کی دنیاوی خواہشات سے پاک رکھیں۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ایک یاد دہانی تھا کہ دنیاوی خواہشات انسان کو کسی بھی وقت آزمائش میں ڈال سکتی ہیں، چاہے کتنا ہی بلند مقام پر فائز ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے ان کے درس کو فوراً سمجھ لیا اور اللہ سے معافی طلب کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں چاہے کس مقام پر بھی پہنچ جائیں، ہمیں ہمیشہ اپنی نیتوں کو صاف رکھنا چاہیے اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں کئی اہم واقعات رونما ہوئے، جس سے ہمیں ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا علم ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف ایک نبی تھے بلکہ ایک عظیم بادشاہ اور جنگجو بھی تھے، اور عدل و انصاف کی وجہ سے لوگوں میں بہت مقبول تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا کی۔ زبور میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اخلاقی ہدایت موجود تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں اللہ نے ایک خاص قسم کی مٹھاس رکھی تھی، جس کی وجہ سے وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ ہم آواز ہو جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکمرانی میں سب سے نمایاں چیز ان کا عدل و انصاف تھا۔ وہ ہمیشہ لوگوں کے مسائل سنتے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے، اور ان کی حکمرانی میں کبھی کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا اور ہر ایک کو انصاف ملتا تھا۔